بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، آج 7 ستمبر ہے۔ آج سے 47 سال پہلے آج کے دن پاکستان کی تاریخ میں ختم نبوت کے بنیادی عقیدہ کا تحفظ کیا گیا۔ ختم نبوت کا عقیدہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اگر اس پر ایمان نہ ہو تو کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، دیگر عبادات پڑھنا اور آخرت پر ایمان لانا بے فائدہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عقیدے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا: ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے مردوں کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول اور انبیاء کے خاتم ہیں۔ آئیے، خاتم کا معنی کیا ہے؟ تمام مفسرین محدثین نے بالاتفاق اس کا معنی کیا کہ سرکار کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا، یہی خاتم النبیین کا معنی ہے۔ اس معنی کی کوئی اور تعویل توجیہ قطعی طور پر قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا: ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے کافروں کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ اب کافروں کے دلوں کے اندر کی گمراہی اور کفر مہر کے سبب باہر نہیں نکل سکتا، اور باہر سے ہدایت ان کے دلوں کے اندر داخل نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ دلوں پر مہر لگ چکی ہے۔ تو اسی طرح جن کے سروں پر اللہ نے نبوت کا تاج رکھا ہے، ان کو دائرہ نبوت سے کوئی خارج نہیں کر سکتا، اور سرکار کو بھیج کر اللہ نے انبیاء پر مہر لگا دی ہے۔ ختم نبوت کا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وصف عطا کر دیا ہے۔ اب قیامت تک دوسرا کوئی سرکار کے بعد نبی اس دائرہ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ صحیحین کی متفق علیہ حدیث مبارکہ عقیدہ ختم نبوت کو واضح کرنے کے لیے بڑی اہم اور بے مثال دلیل ہے۔ سرکار نے مثال کے ساتھ امت کو مسئلہ ختم نبوت سمجھاتے ہوئے فرمایا: مثلی و مثل الانبیاء من قبلی، فرمایا میری اور مجھ سے قبل انبیاء کی مثال کمثل قصر، اس محل کی ہے، احسن بنیانہ، جس کو خوبصورت انداز میں بنایا گیا ہو، دیکھنے والے اس کا چکر لگاتے ہیں، اس کے خوبصورتی اور حسن و جمال کی تعریف کرتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا جب اس کے محل کے آخر پر پہنچتے ہیں تو ایک اینٹ کی جگہ وہاں پر باقی ہوتی ہے۔ دیکھنے والے کہتے ہیں بڑا خوبصورت محل ہے، اگر اس کو یہاں پر اینٹ لگا کر مکمل کر دیا جاتا تو یہ اور حسن و جمال والا اور خوبصورتی میں بڑھ جاتا۔ میرے آقا نے فرمایا اسی طرح اللہ نے نبوت کا محل تیار کیا۔ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 انبیاء کو اللہ نے اس نبوت کے محل میں فٹ کیا۔ فرمایا ایک جگہ باقی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں مجھے رکھ کر نبوت کا دروازہ مکمل بند کر دیا ہے، محل مکمل کر دیا ہے۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، فرمایا میں خاتم النبیین ہوں، مجھ پر نبوت کا محل مکمل ہو چکا، اب قیامت تک اس محل میں کوئی میرے بعد دوسرا نبی داخل نہیں ہو سکتا۔ آئیے، جب محل مکمل ہو جائے، دروازہ بند کر دیا جائے، تو اگر کوئی پھلانگ کر آئے گا تو وہ ڈاکو کہلائے گا۔ اسی طرح اللہ نے نبوت کے محل کو مکمل کر دیا ہے، جو اس میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا وہ شریعت کا ڈاکو، اللہ اور اس کے رسول کا غدار تو ہو سکتا ہے، قیامت تک رسول اللہ کے بعد دوسرا نبی نہیں ہو سکتا۔ آئیے، جامع ترمذی اور سنن ابی داؤد کی حدیث مبارکہ، سرکار نے فرمایا میری امت میں 30 دجال ہوں گے، 30 کذابون دجالون کلہم یزعم انہ نبی، فرمایا ہر کوئی ان میں سے دعویٰ
کرے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے، لیکن سنو انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، فرمایا میں خاتم النبیین ہوں، قیامت تک میرے بعد اب کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا۔ پہلے نبی مخصوص قوموں کے لیے، مخصوص علاقوں کے لیے، مخصوص اوقات کے لیے آیا کرتے تھے، ایک وقت میں کئی قوموں میں بیک وقت کئی انبیاء موجود تھے، لیکن فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے کائنات کے لوگوں میں تمام نسل انسانی کے لیے اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ صحیح مسلم شریف کے حدیث پاک سرکار نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے پوری مخلوقات کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے، وختم بی النبیون، اور اللہ نے انبیاء کا سلسلہ مجھ پر مکمل ختم کر دیا ہے۔ اب ارسلت الی الخلق کافہ، پہلے نبی خاص قوموں کے لیے بھیجے جاتے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے ساری کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ یہ ختم نبوت کا عقیدہ قرآن و سنت کی نصوص قطعیہ کے مطابق یقینی، بنیادی اور قطعی عقیدہ ہے، اس میں نہ کسی تعویل کی گنجائش ہے، نہ کسی نیا ذلی یا بروزی طفیلی نبی کی ضرورت ہے۔ آئیے امام اعظم حضرت سیدنا نعمان بن ثابت الخیرات الحسان میں علامہ ابن حجر مکی فرماتے ہیں آپ کے دور میں کسی بندے نے دعوی نبوت کیا اور کہنے لگا میں اس پر دلیل پیش کرتا ہوں، امام اعظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ دعوی نبوت کرنے والا بھی کافر ہے، اور جو اس سے دلیل طلب کرے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ اس کو سرکار کی فرمان علی شان حدیث نبوی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی پر ایمان نہ ہونے کی وجہ سے، اس کی تکذیب کی وجہ سے وہ کافر ہو جائے گا۔ آئیے حضور کے دور میں مسیلمہ کذاب اور اسود انسی نے دعویٰ کیا، ان کا خاتمہ یمامہ کی جنگ میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا۔ وقت گزرتا گیا، انڈیا کے ضلع گرداسپور کے ایک گاؤں قادیان میں ایک غلام احمد نامی مرزا پیدا ہوا، جس نے 1840 میں پیدا ہوا، 40 سال کی عمر میں مجدد ہونے کا اور پھر بڑھتے بڑھتے مسیح موعود اور نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس وقت غوث زمان حضرت علامہ پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمت اللہ علیہ، آپ نے اس کے ساتھ مقابلہ کیا۔ حضرت امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری نے مقابلہ کیا، اور اہل سنت کے عظیم عالم دین اعلی حضرت عظیم البرکت مولانا شاہ احمد رضا خان تاجدار بریلی رحمت اللہ علیہ، آپ نے 6 مستقل کتابیں ختم نبوت اور حیات عیسیٰ علیہ السلام پر تحریر کر کے اس عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کیا۔ اس کے بعد 1953 میں یہ تحریک حضرت مولانا ابو الحسنات سید احمد قادری رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں چلی، جس میں اہل سنت کے عظیم عالم دین مجاہد ملت علامہ عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ علیہ، ان کو سزائے موت، پہلے سزائے موت پھر عمر قید کی سزا سنائی گئی، اور بعد میں 1955 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے صدقے انہیں اس سے بھی بری کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حیات جاودانی عطا کی۔ آپ نے بھرپور تحریک ختم نبوت میں کردار ادا کیا۔ اس کے بعد 1970 کے عام انتخابات میں جب 7 ارکان اسمبلی جمعیت علماء پاکستان اہل سنت کے اسٹیج سے ارکان پارلیمنٹ منتخب ہوئے، تو قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ نے قرارداد اور تحریک پیش کی۔ اس کے لیے سینکڑوں میلوں کا سفر کیا، سینکڑوں جلسے کیے، آپ نے تحریرات علماء مشائخ اہل سنت نے محنت کی، اور پاکستان کی اسمبلی میں ذوالفقار علی بھٹو نے جب مرزا ناصر 180 سوالات اور دیوبندی حضرات کی تحذیر الناس اور تقویت الایمان لے کر آیا، تو علامہ شاہ احمد نورانی نے فرمایا میں اس کتابوں کو نہیں مانتے، قرآن و سنت سے، اجماع امت سے ختم نبوت کا عقیدہ ثابت ہے، اس میں کسی قسم کی گنجائش نہیں۔ تو پھر 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی تاریخ میں قادیانیوں کو قرآن و سنت کے مطابق، وہ شرعی طور پر تو پہلے کافر تھے، قانونی اور آئینی طور پر انہیں کافر قرار دیا گیا، اور اہل سنت کی خدمات اس میں بے مثال ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس عقیدہ حقہ ختم نبوت پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔